میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے ہیں صوبے تو میں کبھی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا. جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لاک ڈاؤن سے معاشرے کے مختلف لوگوں کے اوپر کیا اثر آتا ہے. وزیر اعظم کی طرف سے ایک بار پھر لاک ڈاؤن کی مخالفت. عمران خان کہتے ہیں صوبوں نے پوچھا ہوتا تو کبھی ایسا لاک ڈاؤن نہ ہوتا. اسلام آباد میں کرونا بحران سے متعلق اجلاس میں کپتان کا کہنا تھا کئی ممالک نے یورپ کی دیکھا دیکھی پابندیاں لگائیں. پاکستان کے حالات ان سے بالکل مختلف ہیں. کوشش کریں گے کاروبار بھی چلے اور SOPs پر عمل درآمد بھی ہو. حکومت پاکستان 1,60,00,000 لوگوں کو کی مدد کرے گی اساس کیش سے. اگر کوئی سماجی تحفظ کا ادارہ کیش نہ دینا چاہے مگر ان کائنڈ سپورٹ کرنا چاہے، مثال کے طور پہ راشن دینا چاہے، لنگر خانہ لگانا چاہے، پناہ گاہ لگانا چاہے، تو ان کے لیے ہم نے 2 طرح کی پارٹنرشپ کا بندوبست کیا ہوا ہے. کورونا بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت کے اہم اقدامات. ٹائیگر فورس کے لیے ایپ لانچ کر دی گئی. پرائم منسٹر کورونا ریلیف فنڈ کی ویب سائٹ کا باقاعدہ آغاز. معاون خصوصی ثانیہ نشتر کہتے ہیں اقدامات سے لوگوں کو وبا سے متعلق آگاہی میں مدد ملے گی. کورونا کی موجیں درجنوں افراد کو بہا لے گئیں. مزید 89 افراد موت کی نیند سو گئے. مزید 4,471 افراد وائرس کے بھنور میں پھنس گئے. جاں بحق افراد کی تعداد 3,590 ہو گئی. متاثرین کی گنتی 1,81,000 تک پہنچ گئی. 71,458 افراد وبا سے چھٹکارا پانے میں کامیاب. اسلام آباد میں کورونا کے حملوں میں شدت آ گئی. انتظامیہ کا مزید علاقوں میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ. G61 G62 غوری ٹاؤن سمیت کئی سیکٹرز 36 گھنٹوں کے لیے سیل کیے جائیں گے. دنیا بھر میں کورونا کی نشانہ بازی. متاثرین کی تعداد 90 لاکھ سے زیادہ ہو گئی. 4,71,000 سے زائد اموات. امریکہ میں 1,22,000 افراد جان سے گئے. ایک ماہ کے دوران پاکستان، بھارت، برازیل اور میکسیکو میں کورونا کے پھیلاؤ میں خوفناک حد تک اضافہ ہوا. BBC کی رپورٹ. پائلٹ نے ہدایات نظر انداز کی. ایئر ٹریفک کنٹرول منوانے میں ناکام رہا. کراچی طیارہ حادثے کی عبوری رپورٹ وزیراعظم کو پیش کر دی گئی. پائلٹ سمیت کاکپٹ کریو اور ایئر ٹریفک کنٹرول ذمہ دار قرار. فنی خرابی کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا گیا. وزیراعظم عمران خان نے رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی ہدایات جاری کر دی. سانحہ میں عملے کے اراکین سمیت 97 افراد جاں بحق ہوئے تھے. قومی اسمبلی کا گرما گرم اجلاس. تحریک انصاف کے رکن راجہ ریاض اپنی ہی حکومت پر برس پڑے. بولنے کی اجازت نہ ملی تو ایوان سے واک آؤٹ کر گئے. عبدالقادر پٹیل نے ڈاکٹر شہباز گل کو مسخرہ قرار دیتے ہوئے کہا وہ ہسپتال کی بجائے خالی عمارت میں جا پہنچے. انہیں روکو کہیں راستے میں گم نہ ہو جائیں. پیپلز پارٹی کے صوبائی اراکین بھی ڈاکٹر شہباز گل پر برہم. وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں شہباز گل پروپیگنڈا مہم پر سندھ پر آئے. جیکب آباد میں بڑا ہاسپٹل کام کر رہا ہے. سندھ حکومت نے کئی ہاسپٹلز کو اپ گریڈ کیا ہے. سندھ اسمبلی کا ایوان مچھلی بازار بن گیا. GDA رکن نصرت سحر عباسی اور کلثوم چانڈیوں کے درمیان تک جملوں کا تبادلہ. کلثوم چانڈیوں نے نصرت سحر عباسی کو خانہ بدوش کہہ دیا. ڈپٹی اسپیکر اور مکیش کمار چاولہ بھی ایوان کا گرم ماحول ٹھنڈا نہ کر سکے. وفاقی وزیر علی زیدی نے عزیر بلوچ کو ہلاک کرنے کا خدشہ ظاہر کر دیا. کہتے ہیں عزیر بلوچ نے تحقیقات میں جن بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں. GIT میں انکشافات بہت خطرناک ہیں. سمجھ نہیں آتی یہ لوگ GITs کیوں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. سندھ حکومت کی پبلک پوزیشن کچھ اور، میڈیا پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے. ڈان آف لیاری کے گرد گھیرا تنگ. کراچی پولیس نے عزیر بلوچ کے خلاف ایک اور مقدمہ بحال کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا. عدالت نے پولیس کی استدعا منظور کر کے عزیر بلوچ کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے.
جو آزادی کی لہر ہے ہندوتوا سوچ سے، اور جو ظلم اور بربریت اب ناقابل برداشت ہو گیا ہے، اس کے خلاف ایک عوامی رد عمل ہے، اس کو کس منصوبہ بندی سے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ OIC رابطہ گروپ نے کشمیر کی جغرافیائی حیثیت تبدیل کرنے کا بھارتی اقدام مسترد کر دیا۔ کشمیریوں کی محاصرے کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ، لائن آف کنٹرول کے خلاف ورزیوں پر بھی اظہار تشویش۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی تاریخ کے بدترین مظالم ڈھا رہا ہے، کورونا کے باوجود وادی میں سخت ترین پابندیاں نہیں ہٹائی گئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری، متعدد علاقوں میں بھارتی فوج کے محاصرے۔ بھارتی فوج کشمیری نوجوانوں کو جیلوں اور گھروں سے نکالنے کے بعد انہیں عسکریت پسند قرار دے کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ جموں و کشمیر پیپلز فریڈم لیگ کا انکشاف۔ انا پرست مودی اپنوں کی نظروں میں بھی گر گیا۔ راہل گاندھی کے بعد سابق وزیراعظم منموہن سنگھ بھی بھارتی حکومت پر برس پڑے۔ منموہن سنگھ کا لداخ میں 20 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت پر کہنا تھا، وزیراعظم کو الفاظ کے مضمرات پر دھیان رکھنا چاہیے۔ مودی بھارتی فوجیوں کی لواحقین کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائیں۔ اگر اس معاملے میں کوتاہی برتی گئی تو وہ تاریخی غداری ہوگی۔ ECC اجلاس میں بڑے فیصلے، نجی شعبے کو گندم درآمد کرنے کی اجازت، صوبائی حکومتوں کو گندم ریلیز پالیسی کا فوری اعلان کرنے کی ہدایت۔ ECC گندم اور آٹے کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے مانیٹرنگ کرے گی۔ وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اسپیکر پرویز الہی کی ملاقات۔ گجرات میں 500 بستروں پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کی منظوری دے دی۔ سرکاری دفاتر کی ناکارہ گاڑیوں، فرنیچر اور مشینری کی نیلامی سے 75 کروڑ جمع۔ وزیراعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ آس لگانے والوں کو یاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پہلے بھی ایک تھے، اب بھی ایک ہیں اور آئندہ بھی ایک رہیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے امریکی خاتون سینتھیا ریچی کی مقدمہ درج نہ کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ سینتھیا ریچی کی درخواست میرٹ پر نہیں، آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت عدالت عالیہ انکوائری انویسٹیگیشن سے متعلق معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ FIA کو انکوائری کا مکمل اختیار ہے، عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش رفت، احتساب عدالت نے آصف علی زرداری پر پاک لین کے بعد منی لانڈرنگ کیس میں بھی فرد جرم کی تاریخ مقرر کر دی۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا آصف علی زرداری، حسین لوائی اور انور مجید، اس کے علاوہ دیگر پر 7 جولائی کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ شہباز شریف خاندان کے اثاثوں میں کیسے اضافہ ہوا، تفصیل منظر عام پر آ گئے۔ نیب نے 2 ارب 40 کروڑ کے بے نامی اداروں کی تفصیل حاصل کر لی۔ دستاویزات کے مطابق شہباز فیملی کی 4 بے نامی کمپنیاں جبکہ 3 بے نامی دار ہیں۔ شہباز شریف کے اثاثے 1990 میں 21 لاکھ تھے، 2018 میں بڑھ کر 18 کروڑ 96,49,000 تک پہنچ گئے۔ معروف عالم دین علامہ طالب جوہری کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں علماء کرام، سیاسی اور مذہبی جماعت کے رہنماؤں کے علاوہ اہل علاقہ اور تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ صدر مملکت عارف الوی، وزیراعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر کا علامہ طاہر جوہری کی موت پر اظہار افسوس۔ وفاقی حکومت نے SOPs کے تحت سکولز کھولنے کے معاملے پر سنجیدگی سے غور شروع کر دیا۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں معاملے پر تمام صوبوں بشمول آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، مدارس اور پرائیویٹ اداروں سے تجاویز طلب کریں۔ خیبر پختونخوا میں ملک کے دیگر حصوں کی نسبت کورونا سے ہونے والی اموات کا گراف اوپر جانے لگا۔ صوبے میں عوام کے لیے ٹیسٹ کی سہولت ہی موجود نہیں۔
चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल कोरोना से निपटने के लिए मुतहरिक हो गया। प्रोफेसर्स, कंसल्टेंट और माहिर डॉक्टर्स आवाम की खिदमत में पेश। रोजाना सुबह 11 बजे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान में लाइव कॉल करें और मूजी वबा से बचाव के मुफ्त मशवरे हासिल करें।